تیرے سنگ در کی تلاش تھی۔ قسط نمبر 11۔ 3 دن سے تسبیحہ اپنے حجرے میں پڑی بخار سے پھونک رہی تھی، مگر ڈاکٹر کو دکھانے سے انکار کر رہی تھی۔ یہاں بنگلہ دیش کی ایک خاتون غلام زہرہ اس کی روم میٹ تھی۔ دونوں کی ڈیوٹی بھی اکٹھی لگتی تھی اور دونوں اکٹھی آتی جاتی تھیں۔ اس نے یہاں اپنا اصلی نام کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ساری خادماؤں سے کہہ رکھا تھا کہ اسے صابرہ بلایا کریں۔ یہاں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن رہتا تھا، کسی کو کسی کی اصلیت جاننے کی دھن بھی نہیں تھی۔ یہ مقام ایسا تھا یہاں پر آنا جانا ہی بڑی بات تھی۔ ہر صبح جاتے ہوئے غلام زہرہ اسے ناشتہ بنا کے دے جاتی اور دوائی بھی، اور تاکید کر کے جاتی کہ آج اسپتال جا کر ڈاکٹر کو ضرور دکھا دینا، مگر اسے دوائی کھانے یا ڈاکٹر کو دکھانے سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک عجیب آگ میں جل رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ نفس کی ہر کھائی اس نے پار کر لی ہے، دنیا بیچ دی ہے اور ایک راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تقریباً 1 سال ہو گیا تھا اسے مسجد نبوی میں صفائی کرتے ہوئے۔ اس نے باقاعدہ کالا عربی برقع پہن لیا تھا۔ وہ دوران صفائی نقاب نہیں اٹھاتی تھی، مبادا کوئی واقف کار مل جائے۔ اس کی زندگی مطمئن تھی۔ رگڑ رگڑ کر وہ مسجد نبوی کا فرش صاف کرتی، بعض اوقات اپنے آنسو بھی اس پانی میں شامل کر لیتی، دیواروں کو جھاڑتی، قالین پر مشین چلاتی، زمزم کے ارد گرد گرا ہوا پانی صاف کرتی، 5 وقت اندر نماز ادا کرتی، سجدہ شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کی صفائی اس کے ذمہ لگا کر اس کی عاقبت سنوار دی تھی۔ فالتو وقت میں وہ تسبیح لے کر اللہ کے ناموں کا ورد کرتی رہتی یا درود پاک پڑھتی رہتی۔ یہ تو اللہ اور اس کے حبیب کی دنیا تھی۔ یہاں تو دن رات جلووں کی برسات ہوتی تھی۔ یہاں تو ہر محفل مجتمع ہونے کے لیے بکھرا کرتی تھی۔ یہاں دنیا بھر کی مخلوق ہر وقت ہر آن جمع رہتی تھی۔ یہاں سب کا ایک ہی لباس تھا، ایک ہی زبان تھی اور ایک ہی صف تھی۔ ہر روز صفیں بھر جاتی، ہر روز بھری ہوئی صفوں میں برکت آ جاتی۔ یہاں تو اللہ کے بندوں کو مسلسل دیکھتے رہنا بھی عبادت کا درجہ تھا۔ وہ چاہتی کہ وہ تنکا تنکا ہو کر بکھر جائے، ان صفوں پر بچ جائے، اس خاک میں شامل ہو جائے۔ عجیب کیفیت رہتی اس کی۔ رمضان مبارک میں اس نورانی بستی کا رنگ ہی اور ہوتا۔ وہ سحری کے وقت آ جاتی، پتہ نہیں کہاں سے سحری آ جاتی، وہ سب کھا لیتی، روزے رکھ لیتی۔ وہ تہجد کی نماز بھی یہیں ادا کرتی، تراویاں بھی یہیں پڑھتی۔ رجب، شعبان، رمضان کے علاوہ بھی اس زمین پر عشاق کا ہجوم رہتا۔ یہ زمین نہیں تھی، یہ آسمان کا ایک ٹکڑا تھا۔ صبح شام اس کی ڈیوٹی بدلتی رہتی۔ کبھی کبھی اس کی اندر سبز جالیوں کے پاس بھی ڈیوٹی لگتی تھی، کیونکہ ہفتے میں 2 دن فجر کی نماز کے بعد موجہ شریف کا دروازہ عورتوں کے لیے کھول دیا جاتا تھا۔ جب ساری دنیا سے آئی مسلمان عورتیں چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر اندر آتی اور آنسوؤں کے آبشار کھل جاتے، دعائیں، آہیں، کرراہیں ساری فضا میں بکھر جاتی تو تھر تھر کانپنے لگتی، نقاب کے اندر جھر جھر رونے لگتی۔ تیرے یہ نصیب تسبیحہ، تیرے یہ نصیب۔ دن میں نہ جانے کتنی بار وہ مسجد میں سجدہ شکر ادا کرتی، اور مقام جنت کیا ہوگا، مجھے تو میری جنت دنیا میں ہی مل گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی، اپنے دکھ، اپنا ماضی، اپنی اولاد، سب کچھ بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہی اس کی منزل تھی اور یہی مقصود بھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس رات اچانک غیر متوقع طور پر اس نے درمان کو دیکھ لیا۔ ماما! اس نے اس طرح پکارا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر دیکھ لیا۔ اداس، ویران، پریشان، تھکا ہوا درمان کھڑا تھا، آنسوؤں میں فریاد تھی۔ اس کی مامتا چیخ اٹھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہے، ہر رشتہ قربان کر دیا ہے، مگر یہ کیا؟ وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی، ساری رات اپنے دل سے لڑتی رہی، ذہن سے جھگڑتی رہی تھی۔ پھر اسے تیز بخار ہو گیا، رات بھر وہ بڑبڑاتی رہتی، جاؤ، میں تمہاری ماما نہیں ہوں، میں کسی کی ماں نہیں ہوں، تمہاری کوئی ماں نہیں ہے، ہواؤں کے پیچھے نہ دوڑو، جاؤ، لوٹ جاؤ۔ صابرہ! صبح اٹھ کر غلام زہرہ نے کہا، تم بے ہوشی میں کسی سے باتیں کرتی رہتی ہو، کس سے کہتی رہتی ہو کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ تو وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں بخار کی بے ہوشی میں کیا کیا بک دیتی ہوں، جانے کیا بات ہے صابرہ۔ میں اس لڑکے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا ہے۔ کون سا لڑکا؟ تسبیحہ نے پوچھا۔ وہی جو اس دن ہر عورت کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ماما کہہ رہا تھا، ماما ماما کہہ کر باولوں کی طرح پکار رہا تھا۔ تسبیحہ نے اپنا کلیجہ مٹھی میں دبا لیا۔ پتہ ہے پرسوں سے
وہ ہماری گلی کے نکڑ پر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے کی ماں ہجوم میں گم ہو گئی ہوگی یا اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ وہیں اندر مسجد میں ہوگی، انتظار کر رہا ہوگا۔ تسبیحہ نے اپنے آنسوؤں کو روک کر کہا۔ نہیں صابرہ، تم نے اس کا چہرہ غور سے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، بہت غمزدہ لگتا ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے رک کر اسے پیار کروں، تسلی دوں۔ غلام زہرہ نے کہا۔ ایسا نہ کرنا کہیں۔ تسبیحہ جلدی سے بولی۔ لو بھلا، میں کیوں ایسا کرنے لگی؟ ہاں، حرم شریف میں نماز پڑھ کر روز دعا کرتی ہوں کہ اس کی ماں اس کو مل جائے۔ بڑا پیارا بچہ ہے۔ کل صبح سے میری ڈیوٹی موجہ شریف کے دروازوں پر شروع ہو رہی ہے۔ کل تہجد کے وقت جاؤں گی۔ تسبیحہ نے کہا۔ صابرہ، تمہاری طبیعت بہت خراب ہے۔ دیکھو کتنا تیز بخار ہے۔ میرا کہا مانو، کل اسپتال چلی جاؤ۔ ایسا نہ ہو تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے۔ میں تمہاری بیماری کی اطلاع دفتر کو دے دوں گی۔ زہرہ، مجھے مشورہ نہ دو، للہ مجھے مشورہ نہ دو۔ تسبیحہ رونے لگی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بہت سخت جان ہوں۔ 3 مہینے کے بعد میری باری آئی ہے، میں اپنی باری پر ضرور جاؤں گی۔ غلام زہرہ اس کو سمجھاتی خود سو گئی۔ ابھی تہجد کی اذان ابھری تھی کہ تسبیحہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، وضو کیا، برقع پہنا اور حرم شریف کی طرف بھاگی۔ پچھلی راتوں کا چاند گنبد خضرا پر نثار ہونے کے لیے عین اس کے اوپر آ گیا تھا۔ زمین اتنی روشن تھی کہ ستارے جھک جھک کر رشک سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ اور لوگ بھی دیوانوں کی طرح سائے سے بنے ادھر ادھر نکل کر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں تسبیحہ کے قدموں میں اتنی تیزی کہاں سے آ گئی تھی۔ غلام زہرہ اٹھ کر اسے پکارتی رہ گئی، مگر وہ حرم شریف پہنچ گئی۔ تہجد پڑھی، تلاوت کی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر دوڑتی ہوئی اندر والے دروازوں کی طرف بڑھی۔ وہ آج اپنی ڈیوٹی سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ آج وہ فریاد سے بھری ہوئی تھی اور اس کا دل اس کے بس میں نہیں تھا۔ صبح آہستہ آہستہ سفید ہوتی جا رہی تھی۔ نماز پڑھ کے عورتوں کا رخ اس دروازے کی طرف ہو رہا تھا۔ وہاں اور بھی خادمائیں موجود تھیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی والی جگہ پر پہنچ چکی تھی، مگر دروازے کھلنے سے پہلے اپنی عرضی بھی پیش کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ نوافل پڑھ کے سب جالیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ یا نبی، یا نبی، حضور میری مدد فرمائیں، حضور چارہ گری فرمائیں، میں آپ کے در پر آ گئی ہوں۔ حضور مجھے سہارا دیں، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیں۔ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ میرے دل کو صبر اور سکون دیجیے۔ میں آل اولاد کی محبت چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، پھر میرا دل پیچھے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ میری مدد کیجیے، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بے کسوں کے والی، اے بیماروں، ضعیفوں، مجبوروں کے آقا، در پر پڑی ہوں، مجھے نہ ٹھکرائیے گا، مجھے نہ واپس بھیجیے گا۔ میرے دل سے ماں سوا کی الفت نکال دیجیے، مجھے سہارا دیجیے۔ وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی اور مسلح اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی کہ ایک دم باہر والے دروازے کھل گئے۔ بیشتر اس کے کہ وہ کھڑی ہوتی، عورتوں کا ہجوم دیوانہ وار اندر آ گیا اور اس کو کچلتا ہوا آگے نکل گیا۔ ہجوم میں جو بیمار اور کمزور عورتیں تھیں وہ بھی گر گئیں، کسی کو چوٹ آئی، کوئی بے ہوش ہو گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہاں کوئی اپنے آپ میں کب رہتا ہے۔ بعد میں خادماؤں نے باقی سب عورتوں کے ساتھ اسے بھی اٹھایا، اسپتال پہنچا دیا۔ صبح صبح ایمرجنسی فون کی گھنٹی بجی۔ آج درمان چھٹی پر تھا، مگر ایمرجنسی فون تو کسی وقت بھی آ سکتا تھا اور وہ ڈاکٹر تھا، اسے کسی وقت بھی بلایا جا سکتا تھا۔ اس کے پیشے کا بھی یہی تقاضا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور فون اٹھا لیا۔ ادھر ایم ایس کہہ رہے تھے کچھ عورتیں زخمی حالت میں آئی ہیں، فوراً پہنچو۔ تو وہ اسپتال پہنچ گیا۔ جن کو معمولی زخم آئے تھے مرہم پٹی کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ جن کے بازو یا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی انہیں مکمل علاج تک داخل کر لیا گیا۔ ایک مریضہ کی حالت بہت نازک ہے۔ نرس دوڑتی ہوئی آئی۔ جی، وہ بعد میں لائی گئی ہے، اس کا پورا کندھا اتر گیا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ تم ان مریضوں کو سنبھالو، میں اسے دیکھنے جاتا ہوں، اس کے باس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ شام تک درمان بڑی جاں فشانی سے ان عورتوں کی مرہم پٹی کرتا رہا تھا، اس لیے اس کے باس نے اسے یہ کہہ کر اگلے دن کی چھٹی دے دی کہ ہم نے آپ کی چھٹی خراب کر دی تھی۔ تیسرے دن درمان پورے وارڈ کا چکر لگا رہا تھا۔ زیادہ تر مریض خواتین کو ان کے لواحقین آ کر لے گئے تھے، بس ایک مریضہ جنرل وارڈ میں رہ گئی تھی۔
जिसे कोई देखने नहीं आया था। सर, वो अभी तक होश में नहीं आई, बस कभी कभी हिजानी अंदाज में रोने लगती हैं और बातें करने लगती हैं। किस मुल्क की हैं? दरमान ने पूछा। हैं तो पाकिस्तानी, मगर 1 साल से पाकिस्तानी खादमाओं में शामिल हैं जो हरम शरीफ की सफाई के लिए मामूर की जाती हैं। चलो देखते हैं। दरमान नर्स के साथ चलता हुआ बेहोश मरीज़ा के करीब आकर ठिठक गया। पत्थर हो गया। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मामा कहते कहते इसने होंठ भींच लिए। कितनी देर तक वो अपनी जगह से हिल ना सका। जिन कदमों पर माथा टेकने की हसरत थी वो सामने थे। वो पाँव जिन्हें वो पहचानता था, जिन्हें रास्तों में तलाश करता फिरता था, जिन्हें बढ़कर चूमना चाहता था, मंजिल चल कर सामने आ गई थी। इस हालत में एक पूरे कंधे पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, दूसरे बाजू पर नालियां लगी थी, चेहरे के जख्मों पर पट्टियां लगी थीं। पट्टियां एक टांग पर भी थीं, मगर 1000 पट्टियों में भी वो अपनी मामा को पहचान सकता था। जब वो इनके चेहरे को गौर से देख रहा था, इनके जिस्म में हरकत हुई और वो बड़बड़ाने लगी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ दानी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ दानी। तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? जाओ, चले जाओ, मेरी मंजिल खोटी ना करो, मैं इस दर की हो चुकी हूँ। ये सुनते ही दानी रोने लगा। शुक्र है यहाँ किसी को मालूम नहीं था कि इसके दलार का नाम दरमान है। यहाँ सब इसे डॉक्टर तवक्कुल हुसैन रब्बानी के नाम से जानते थे और मामा की शीट पर भी साबरा बीबी लिखा हुआ था। नर्स ने एकदम डॉक्टर को देखकर पूछा, डॉक्टर साहब आप रो रहे हैं? नहीं, हाँ। दरमान ने आंखें साफ की और हाजिर दमागी से बोला, इस मोहतरम खातून की शक्ल मेरी अम्मी से बहुत मिलती है। देखते ही माँ याद आ गई। बेशतर इसके कि नर्स कोई और सवाल कर दे, इसने इनकी चार्ज शीट देखी और फिर नर्स से बोला, आज ही प्राइवेट वार्ड में कमरा नंबर 3 खाली हुआ है, उन्हें वहाँ मुंतकिल कर दो। इनका सारा इलाज मैं अपने खर्चे पर करूँगा और दिन रात ड्यूटी भी दूंगा। ज़रा जल्दी करो। हैरान सी नर्स को इसने मुड़कर देखा और बोला, आपको वो हदीस मुबारक याद है ना, जिसमें हजूर अकरम ने फरमाया कि अगर माँ की सूरत की कोई औरत मिल जाए तो इसकी खिदमत का अजर वही होता है जो माँ की खिदमत करने का होता है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। फिर जब वो अस्पताल की ड्यूटी से फारिग होता तो कमरा नंबर 3 में आ जाता, सारी रात वहाँ बैठा रहता, रात की नर्स को वापस भेज देता। इन हालात की इत्तला इसने यहीं बैठे बैठे अत्तार साहब को कर दी और ये भी कहा था कि आपने ठीक फरमाया था, इन्हीं जगहों से मुझे अपनी माँ का सुराग मिल गया है। तो उन्होंने जवाब में कहा था, मज़ीद हदायत का इंतज़ार करो। एक दिन जब तस्बीहा अच्छी तरह होश में थी तो इसने कमरे के चारों तरफ देखा। मेज़ पर ताज़ा फूल पड़े थे, मौसमी फलों की टोकरी पड़ी थी, सामने कलर टीवी था, कमरे में हर सहूलत थी, मुल्हे का गुसल खाना था। हैरान होती रही, ये तो VIP कमरा था और वो तो एक खादमा थी। खादमाएँ ऐसे कमरों में नहीं रहती। नर्स आई तो इसने पूछ लिया। वो बोली, एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, इनकी हिदायत पर आपको यहाँ रखा गया है। रात को जब नर्स तस्बीहा को सारी दवाइयाँ दे देती, साथ नींद की गोली भी दे देती और वो गहरी नींद सो जाती तो दरमान इनके कमरे में आ जाता और रात भर की ड्यूटी देकर अल सुबह दूसरी ड्यूटियाँ अदा करने चला जाता। रफ्ता रफ्ता तस्बीहा की तबीयत संभलने लगी, तवानाई आने लगी। इसका दायां कंधा उतर गया था, इस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। हमा वक्त जो शदीद दर्द होती रहती थी, इसमें भी कमी आने लगी तो वो इर्द गिर्द की चीज़ों पर गौर करने लगी और हर वक्त नर्स से तरह तरह के सवालात करने लगी। उस रात जब वो गहरी नींद में उतर गई तो दरमान हस्बे मामूल स्टूल उठाकर इसकी पाइंती की तरफ बैठ गया। पहले इसके पाँव सहलाता रहा, फिर पाँव पर माथा रखकर ऊँघ गया, लेकिन ये तो सोने का ड्रामा रचा रही थी। इसी वक्त इसने अपना पाँव खींचा तो दरमान ने चौंक कर सर उठाया। उन्होंने अपनी खुली आंखों से दरमान को यूं कदमों में बैठा देखा तो जज्बाती हुई। दोनों हाथों को फैलाकर इसे बाजुओं में लेना चाहा तो बाजू हिल भी नहीं रहे थे। फिर वो रोने लगी। दानी रोती जाती और कहती जाती। वो उठ के इनके करीब आ गया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, इनकी पेशानी पर बोसा दिया और इनके रुखसार पर रुखसार रखकर खुद भी रोने लगा। माँ बेटा के आंसुओं की धारें एक साथ बहती रहीं और फासलों को समेटती रहीं। बिल आखिर दरमान ने सर उठाया।
टिश्यू पेपर पकड़ के पहले अपने आंसू साफ किए, फिर माँ का चेहरा साफ करने लगा। मामा, तुमने हमें ऐसी सज़ा क्यों दी? वो बोला। दरमान, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? समझ लेते कि मैं इस दुनिया में नहीं रही। मामा, बच्चे का दिल गवाही देता है कि इसकी माँ जिंदा है। माँ हर वक्त तो मेरे दिल में धड़कती रहती थी। अगर मेरा दिल बंद हो जाता तो फिर ही ऐसा सोचता। ऐसा ना कहो दानी, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना कहो। मामा, अब तुम हमें माफ़ कर दो। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मंजिल का सुराग मिला। मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत काम के लिए चुन ली गई हूँ। तुम्हें क्या पता कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ, कितनी आसूदा हूँ। बस उस दिन जब तुम मुझे नज़र आए, मेरी ज़िंदगी बेसकून हो गई। तुम क्यों यहाँ आ गए बेटा? एक दिन तो मुझे तुम सब लोगों को छोड़कर जाना ही था। मामा, मदीना में रहकर और भी बहुत काम हो सकते थे। तुमने ये काम क्यों पसंद किया? बस, वो अब तड़प कर बोली। आगे एक लफ्ज़ न कहना। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं इस काम के लिए चुन ली गई। मैं दुनिया में इसी काम के लिए भेजी गई थी। मैं हमेशा हरम शरीफ में झाड़ू लगाती रहूँगी, नमाजियों के जूते सीधे करती रहूँगी। जो मुझे इस काम से मना करेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता होगा। अच्छा मामा, अच्छा, अब रोना बंद करो। मैं तुम्हें थोड़ा जूस पिला दूँ। इसने माँ को बिठाया और जूस पिलाने लगा। जब तस्बीहा की तबीयत ज़रा करार में आई तो उसने पूछा, दानी तुम यहाँ कैसे आए? कब आए? मुझे बताओ। इसने कहा, मामा पहले तो ये दवाई खा लो, आराम से लेट जाओ और वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगी। फिर मैं तुम्हें सारी कहानी तफसील से बताऊंगा। ठीक है। तस्बीहा दवाई खा के लेट गई। दरमान स्टूल खींचकर करीब ले आया और इसने तीनों बहन भाइयों की अत्तार साहब से मुलाकात के बारे में बताया, और ये भी अत्तार साहब ने यह मुलाजमत मेरे लिए ढूंढ दी और मुझे ये कहकर यहाँ भेज दिया कि इस सरजमीन पर रूह का करार मिलता है। यहाँ खोई हुई चीज़ें खुद आकर मिल जाती हैं। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर खुद अपने उम्मतियों की फरियाद सुनते हैं। इनकी नगरी से न कभी कोई मायूस लौटा है और न खाली हाथ आया है। यहाँ आने वाला आप ही का मेहमान होता है। तुम जाओ, वहाँ लोगों की खिदमत करो, फरियादी बनकर इस चौखट पर बैठ जाओ। वहीं से तुम्हें अपनी माँ का सुराग मिलेगा। वहाँ कोई गुम नहीं होता, वो याफ्त और दरियाफ्त की ज़मीन है। इस अकीदे को लेकर मामा मैं यहाँ चला आया। जब तक दरमान सारा किस्सा बताता रहा, तस्बीहा रोती रही। वो भी तो फरियादी बनकर इस दरवाजे पर आ गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो चुप हुई तो बोली, दरमान अब तुम मेरे बारे में अत्तार साहब को कुछ मत बताना। तस्मिया और ताबिश को भी मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। मैंने तो जिस दिन आपको हॉस्पिटल में देखा था इन सब को बता दिया था, और अब भी हर रात पल पल की रिपोर्ट दे रहा हूँ। दानी, ये तुमने क्या किया? क्यों मामा, तुम अपने बच्चों की परेशानी से खुश होती हो? नहीं दानी, मैं इनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहती। बस मामा, 1 साल सज़ा देने और तड़पाने के लिए बहुत होता है। आपको क्या पता आपा और भैया का कितना बुरा हाल है। अपने रवैये पर वो कितने दुखी हैं। हाँ दानी, तुम मामू शेख अब्दुल अजीज़ से मिले हो? नहीं मामा, जब उन्होंने आपके बारे में लाइल्मी का इजहार किया तो मैंने सोच लिया था कि इनसे मिलना ला हासिल होगा। वो आपकी सही खबर कभी नहीं देंगे। हाँ बेटा, मैंने उन्हें कसम जो दी थी। अब तुम फ़ौरन उन्हें मेरी बीमारी की इत्तला दो और कहो कि आकर मुझसे मिल जाएं। शेख अब्दुल अजीज़ को सफारत खाने से भी तस्बीहा की अलालत की खबर मिल गई थी, और ये भी कि इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल का था ख़त्म हो चुका है। दस्तूर के मुताबिक अगर वो अगला साल भी इसी मुलाजमत पर रहना चाहती है तो नए सिरे से अर्जी देकर अप्लाई करना पड़ेगा। जब दरमान ने उन्हें फ़ोन पर मामा का पैगाम दिया तो वो बोले, मैं पहले ही अपनी बेगम के साथ निकल चुका हूँ, अब रास्ते में हूँ। 1 हफ्ते बाद जब तस्बीहा का प्लस्तर खुल गया और वो चलने फिरने के काबिल हो गई तो शेख अब्दुल अजीज़ उन्हें जद्दा में अपने घर ले आए और दरमान से कहने लगे, यहाँ इसके भाई का घर है, वहाँ ये कुछ दिन आराम करेंगी, फिर फैसला करेंगी कि आगे क्या करना है। वैसे तो दरमान भी मामा के साथ ही जद्दा में आ गया था, लेकिन फिर वो अपने अस्पताल की ड्यूटी पर मदीना मुनव्वरा वापस आ गया। वीकेंड पर वो यहाँ आ जाता था।
جتنی تبدیلیاں یہاں پر رونما ہوئیں ان کے بارے میں وہ عطار صاحب تسمیہ اور تابش کو اطلاع دیتا رہتا تھا، اور عطار صاحب بھی اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اگلے ویکنڈ پر تسبیہ درمان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ مدینہ منورہ سے یہاں آ جایا کرتا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تو تسبیہ نے شیخ عبدالعزیز سے فون پر پوچھا کہ درمان ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ درمان کچھ مہمانوں کو لانے کے لیے ایئرپورٹ گیا ہے۔ وہ کس کے مہمان ہیں یا اخی؟ تسبیہ نے پوچھا۔ مجھے بتا کر نہیں گیا، بس اس نے جدہ پہنچ کر مجھے فون پر اتنا ہی بتا دیا تھا کہ اگر ماما میرا پوچھیں تو انہیں کہہ دینا میں کچھ مہمانوں کو ریسیو کرنے آیا ہوں۔ اگر فلائٹ وقت پر آ گئی تو وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہاں، میں بھی اسے فون کر رہی تھی مگر اس کا سگنل نہیں بول رہا تھا۔ شاید کسی ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سگنل نہیں آ رہا ہوگا۔ اب فکر نہ کریں، وہ فارغ ہوتے ہی آپ کو فون کرے گا۔ ماشاء اللہ، آپ کا بیٹا بڑا ذمہ دار ہے اور بہترین ڈاکٹر ہے۔ اسپتال میں بھی سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے آخی، اللہ نے نیک اولاد دی ہے۔ اولاد نیک اور فرمانبردار ہو تو ماں کا بڑھاپا سنور جاتا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ ابھی وہ لوگ فون پر بات کر رہے تھے کہ درمان کمرے میں داخل ہوا۔ یا اختی، درمان آ گیا، بہت شکریہ آپ کا، اب میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ فون بند کر کے اس نے درمان سے پوچھا، بیٹا کون مہمان تھے؟ کن کو لینے گئے تھے؟ مجھے بتایا ہی نہیں۔ ماما، مہمان آپ سے بھی ملنے آئیں گے مگر پہلے کھانا تو کھا لیں، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ درمان نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کی مزاج پرسی کو آئیں گے مگر ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھی تھی۔ شیخ عبدالعزیز کے عزیز و اقارب بھی اس کی عیادت کو آئے تھے۔ اب اس نے عربی زبان پر کافی عبور حاصل کر لیا تھا، ملاقاتیوں سے ٹھیک ٹھاک گفتگو کر لیتی تھی۔ پہلے درمان کمرے میں داخل ہوا، اس کے بعد شیخ عبدالعزیز آئے اور مسکراتے ہوئے بولے، اختی، آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ وہ بڑی متجسس نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک سامنے عطار صاحب نمودار ہوئے، ہمیشہ کی طرح چمکتے چہرے کے ساتھ اور مہکتی مسکراہٹ کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستانی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، یعنی شلوار قمیض کے اوپر سفید شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ اتنے دلکش اور دلربا لگ رہے تھے کہ وہ کچھ کہنا بھول گئی۔ وہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا اور پھر بولے، بیٹھ جاؤں؟ جی جی، ہکلاتے ہوئے بولی، ضرور تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر درمان کی طرف منہ کر کے بولی، اتنا سسپنس پیدا کر رکھا تھا آپ نے صرف مجھے سرپرائز دینے کے لیے؟ عطار صاحب ہنسنے لگے۔ میں نے انہیں کہا تھا ہماری آمد کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ کیوں مگر؟ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں ملنے سے ہی انکار کر دیں۔ خیر، اتنی بد اخلاق تو میں نہیں ہوں مگر سرپرائز کی اہل بھی نہیں ہوں۔ پھر دل کڑا کر کے رکھیے، آج کی شام ہم نے سرپرائز کے لیے ہی رکھی ہے۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ چائے پینے سے پہلے عطار صاحب نے کہا، بھائی باقی مہمانوں کو بھی بلا لیں۔ درمان باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی تسمیہ اور تابش اندر آ گئے۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی دونوں جذباتی ہو گئے، دوڑ کر آئے اور قالین پر بیٹھ کر تسبیہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ ایک پاؤں تسمیہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پاؤں تابش کے ہاتھ میں۔ وہ دونوں زار و قطار روتے جاتے اور کہتے جاتے، ماما ہمیں معاف کر دو، ماما ہمیں بخش دو، ہمارا گناہ بخش دو، ماما اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو۔ ان کو یوں گلگلاتے دیکھ کر تسبیہ بھی رونے لگ گئی، کبھی ایک سے پاؤں چھڑواتی، کبھی دوسرے سے، کبھی ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا رقت آمیز منظر تھا کہ سب ہی آبدیدہ ہو گئے۔ اب اٹھو، میرے پاس اوپر بیٹھو، وہ روتے روتے ان سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، پہلے آپ سب کے سامنے اعتراف کریں کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ چپ ہو گئے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا تھا، بلکہ اب تو میں خود آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے ایسا رستہ دکھا دیا کہ جو میری عاقبت سنور گئی۔ میں یہاں بہت خوش ہوں بچوں، اللہ کی قسم میں بہت خوش ہوں۔ مسجد نبوی کی ملازمت نے میرے جنم جنم کے گناہ دھو دیے ہیں۔ ماما، تسمیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ کو اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ ہماری طرف سے آپ کا دل صاف ہو گیا ہے۔ ہاں ماما، تابش نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اٹھو، پہلے باری باری میرے سینے سے لگ جاؤ،
تمہیں خود ثبوت مل جائے گا۔ وہ دونوں اٹھ کے باری باری اس کے سینے سے لگے۔ اس نے تابش کا ماتھا چوما اور تسمیہ کو دونوں رخساروں پر پیار کیا۔ مجھے تم تینوں پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کب پیچھے رہنے والے تھے؟ تسمیہ نے زور سے پکارا تو تابش کی بیوی اور تسمیہ کے شوہر اپنے 2 بچوں کی انگلی پکڑے اندر آ گئے۔ آؤ میرے بچوں، تسمیہ پھر رونے لگی۔ مجھ پر کہیں شادی مرگ طاری نہ ہو جائے۔ باری باری اس نے جولیا اور منان کو پیار کیا، بچوں کو سینے سے لگایا اور عطار صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنے سرپرائز کافی ہیں۔ نہیں، ابھی اور ہیں۔ عطار صاحب بولے۔ اور ہیں؟ وہ چیخ کر بولی، ایک سرپرائز میری طرف سے ہے، شیخ عبدالعزیز نے کہا۔ وہ کیا؟ تسبیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ نے سب کو بتا دیا کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، بس اس میں کوئی شک نہیں، تسبیہ بولی۔ تو مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق دیجیے۔ اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر انہوں نے بات جاری رکھی۔ دستور کے مطابق شیخ عطار نے آپ کا ہاتھ مجھ سے مانگا ہے اور میں، یا اخی، وہ چیخی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یا تو بڑا بھائی ہونے کا حق دیں یا یہ حق مسترد کر دیں۔ یا اخی، یہ میری کوئی عمر ہے؟ چھوڑو اختی، عمر کا قصہ۔ یہاں عرب معاشرے میں 60 سال کی عورت کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور 70 سال کی عمر کی عورت کی بھی۔ شرع نے کوئی قطغن نہیں لگائی، اگر کوئی خواہش مند ہو تو۔ شیخ عطار نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ یا اخی، یا اخی، یا اخی، اگر میں انکار کر دوں تو؟ ماما، تسمیہ بولی، اگر آپ نے انکار کیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہم دونوں کو معاف نہیں کیا۔ ہاں ماما، تابش بولا، پیچھے کئی مہینوں سے ہم عطار صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی شخصیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، ہم ان کو پاپا بلانے میں فخر محسوس کریں گے۔ پہلے ہم ان سے ملے نہیں تھے، سب باتیں نادانی میں ہو گئیں، ہم ان کے لیے بہت شرمندہ ہیں۔ ماما، تسمیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا، ماما، آپ کو میرے سر کی قسم، اگر انکار کریں تو۔ تابش نے بھی اس کی تقلید میں دوسرا ہاتھ پکڑ کر فوراً اپنے سر پر رکھ لیا اور بولا، ماما، آپ کو میری بھی قسم، اگر آپ انکار کریں تو۔ درمان کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ تسمیہ والا ہاتھ کھینچ کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بولا، آپ کو میری بھی سر کی قسم، اگر آپ انکار کریں تو میرا مرا منہ دیکھیں۔ تسبیہ بے بس ہو کر رونے لگی۔ یہ آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ ماما، ہم آپ کو آپ کا حق واپس لوٹا رہے ہیں، جبکہ میں خود اس حق سے دستبردار ہو رہی ہوں۔ نہیں ماما، تابش نے پھر قالین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، ماما، اگر آپ حامی نہیں بھریں گی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، آپ نے ہمیں دل سے معاف نہیں کیا۔ ہاں ماما، تسمیہ بولی، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ آپ نے ہماری طرف سے دل صاف نہیں کیا۔ تسبیہ نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، اپنے داماد اور بہو کو دیکھا، وہ بھی مسکرا کر تائید کرنے لگے۔ تب اس نے عطار صاحب کی طرف رخ کیا اور بولی، عطار صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں وہ پہلے والی مشنری عورت نہیں ہوں اور میں کوئی اور کام کرنے کی اہل نہیں ہوں۔ بقیہ زندگی یہیں رہوں گی اور یہی کام کروں گی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی یہیں رہوں گا، میں بھی یہی کام کروں گا، وہ بولے۔ اور وہ آپ کی یونیورسٹی، وہ اعلیٰ مقصد، وہ مسلم امہ کے نشاط ثانیہ، کیا وہ سب باتیں کیا تھیں؟ نہیں، وہ کام اس طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ پچھلے دنوں میں نے نئے لوگ تیار کیے ہیں۔ جولیانا کو میں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اس کا مسلم نام جویریہ ہے، اور منان کو بھی اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس رشتے سے اب تسمیہ میری بہو ہے اور تابش میرا داماد ہے۔ میں نے یونیورسٹی کے سارے کام ان کو سمجھا دیے ہیں، انہوں نے اپنا اپنا شعبہ منتخب بھی کر لیا ہے۔ یہ امریکہ چلے جائیں گے، سارا کام میری سپرویژن میں ہوگا، اور میں تو آپ کو معلوم ہے پہلے بھی نگر نگر گھوم گھوم کر کام کرتا تھا، اب بھی گھوم پھر کر یہاں آ جایا کروں گا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ عطار صاحب، کتنی خوبصورتی سے آپ نے میرے سارے رشتے چرا لیے ہیں، سارے ووٹ اپنی طرف کر لیے ہیں، یہی سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ نہیں، ایک اس سے بھی بڑا سرپرائز ہے۔ اور بھی؟ تسبیہ روحانسی ہو گئی۔ ابھی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ درمان کے ساتھ طے کرنا ہے،
نہیں میں، درمان چیخا، مگر آپ کی بیٹی تو 11 سال کی عمر کی ہے۔ ہاں، عطار صاحب بولے، یہ میری سگی بیٹی نہ سہی مگر میں نے اسے سگی بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ تسبیح، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، گاؤں میں میری ایک منگیتر تھی۔ تسبیحہ نے سر ہلایا۔ جب میں نے امریکہ میں شادی کر لی تو ماں نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ وہ تو بالکل نہیں مانتی تھی۔ جب ماں بیمار رہنے لگی تو اس نے ماں سے کہا اپنی تسلی کے لیے اس کی شادی غفار سے کر دیں۔ غفار میرا چھوٹا بھائی تھا مگر وہ دائم المریض تھا۔ بالآخر ماں نے اس کی شادی غفار سے کر دی۔ بچی کی پیدائش سے پہلے غفار فوت ہو گیا۔ پھر بچی کی پیدائش کے دوران خیر النساء بھی چل بسی۔ ماں کی خواہش پر میں نے اس بچی کی ساری ذمہ داری خود اٹھا لی۔ جب تک ماں جی زندہ رہیں اس کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ میں جب پاکستان آتا اسے ملنے ضرور جاتا تھا۔ اس کی خواہش پر میں نے اسے میڈیکل کالج میں داخل کرا دیا تھا۔ اب وہ ڈاکٹر بن گئی ہے اور میری خواہش ہے کہ درمان بیٹا اس سے شادی کر لے۔ نہیں ماما، درمان بفر کر بولا، میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ نہیں برخوردار، یہ شادی تو تمہیں میری پسند سے ہی کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہوں اور ساتھ ہی ایک دبلی پتلی خوبصورت سی شرمیلی سی لڑکی کو لے کر اندر آ گئے۔ یہ ہے میری بیٹی خیریہ۔ خیریہ؟ غصے سے بھرا بیٹھا درمان چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اسے جانتے ہو درمان؟ تسبیحہ نے پوچھا۔ ماما یہ میری کلاس فیلو ہے اور تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو، ہے نا؟ مگر اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اور دانی، تم کتنے گنے ہو، تم نے بھی تو اس کے بارے میں مجھے کبھی نہیں بتایا۔ ماما، وہ شرمندگی سے بولا، امتحان پاس کرنے کے بعد ہی بتانا تھا۔ پھر وہ بیچ میں میرا دوسرا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ میں چپ ہو گیا کہ آپ کہیں گی میں بھی اپنا قصہ لے بیٹھا ہوں۔ کالج میں چونکہ درمان کا نام توکل حسین ہی بولا جاتا تھا اس لیے میں بھی پہچان نہیں پایا، مگر جب ملازمت کے لیے اس کے کاغذات میرے پاس پہنچے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ خیریہ جس توکل کا ذکر کرتی رہتی ہے وہ یہی ہے۔ کیوں خیریہ؟ خیریہ نے شرما کر گردن جھکا لی۔ ادھر آؤ بیٹی، میرے پاس آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی۔ تسبیحہ نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا اور اپنے گلے سے اللہ والا لاکٹ اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور بولی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اختی، مجھے بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ اب ایک ضروری اعلان سنیں۔ کل 15 شعبان ہے۔ یہ دونوں نکاح مسجد میں ہوں گے اور اس کے بعد سارا خاندان عمرہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب نے شور مچایا۔ اور کل رات کی ضیافت میری طرف سے جدہ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگی۔ دوسرے دن یہ سارا خاندان جب حرم شریف کے دروازے پر پہنچا تو ترکیہ کا ایک وفد عمرہ کرنے کے لیے اندر جا رہا تھا اور لبیک اللہم لبیک کا غلغلہ مچا ہوا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کے ساتھ اپنی آوازیں ملاتے ہوئے یہ سب لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔